الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی راہ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک عشق ہے کاس الکرام عشق ہے صحبائے خام عشق کے مغراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم تمام عاشقان مصطفیٰ بالخصوص محمد اقبال صاحبی صاحب امیر ضلع پاک پتن
اور ان کی تمام کابینہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بکاؤ میڈیا اور بکاؤ سیاستدان اور بکاؤ بیوروکریسی اور وہ سارے مل کر اگر چوروں کے اور جناب ڈاکوؤں کے استقبال میں مصروف ہوں تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام ہے ان حضور کے غلاموں پر جو یہ نہیں دیکھتے بھائی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کیسے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ آج بحیثیت پاکستانی جو حال زار ملک و ملت کی ہے اور بحیثیت ملت جو حالت زار امت کی ہے، آج کا دن یہ ہمیں وقت ضائع کیے بنا پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اہلیان نور پور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بات چند منٹوں کی یا چند 10 20 25 منٹ کی کرنی ہے، لیکن آپ نے بات بڑی جاگ کے سننی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر رہا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت اور یہ عہد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج، وہی بندہ خوری، وہی اقربا پروری، وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر باہر کے ملکوں میں لندن میں اپنی عیاشیاں اپنے سمر ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں، اور قوم میرے سادہ لو، قوم میری باسیوں، پاکستان کے باسیوں، ذرا خیال کرو جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ تمہارے اور میرے لیے آ رہا ہے۔ جنہوں نے ان کو جناب TCS اور کوریت کرا دیا وہ آج پاکستان کے دل مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں۔ میں نے کہا قبلہ قرض اتارو، ملک سواروں سے آغاز کرو، قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو اور اختتام 50 روپے کے اسٹامپ تک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو، اس وطن کو، اس قوم کو، اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے، تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے۔ یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو جناب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں۔ اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے
لٹکایا ہے. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالاتا ہے. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مسجدوں سے، خانقاہوں سے اور جناب دینی مراکز سے، مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIR اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں. یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں. یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں. آج قوم کا بھیڑیا آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے. یہ قوم کا مسیحا ہے اور نعرہ لگ رہا ہے کہ امید سے یقین تک. میں نے کہا نہیں، یہ نعرہ یہ نہیں، اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے پلیت سے لعین تک. یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکے. تو میں نے کہا مرحبا قبلہ، اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلیوں کوچوں میں نکلو. یہاں امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سپرے کر گئے ہیں. اور گندے اور بے موسمی کیڑے جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا. ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا. اب نہ، اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا، نہ کوئی شیر آیا، نہ کوئی تیر آیا، یہاں محمد عربی کا دین آیا اور انشاءاللہ آ رہا ہے. رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے. آؤ، اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے جناب ختم نبوت کے قانون پر جناب وہ لگاؤں گا، نقب زنی کروں گا اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا. اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ جناب ہم نے نواز شریف کو نکرے لگایا ہے. اس کی غلط فہمی یہ دور ہونی چاہیے کہ نواز شریف کا پھٹا جناب کھینچنے والے اور پھٹی پونجنے والے وہ بھی لبیک والے تھے. اور جو رہتی کسر ہے قوم کی، انشاءاللہ وہ بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے تحریک لبیک والے لائیں گے. اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے. آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر نگر، ہر تحصیل، ہر شہر، ہر ڈویژن، ہر گاؤں میں موجود ہے اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی. اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے، ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ، ہمارا متھا لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر، اسی آڈا لایا ہے اسی اور سامنے بیٹھ کے کھڑے ہوئے سا کہ جناب اسی حضور دے نا تے گردناں رکھی ہوئی ہیں، تینوں جان نہیں دیں گے پٹھان، تو ادھر آکھ لو، تینوں پتہ لگے محمد عربی دے غلاماں نال پنگا کیویں لگدا، اسی اوندی تے پھٹی پونج دتی تے ذرا خیال نال ہوئی. اے شیخ یہ مکتب نہیں محخانہ ہے. بس اے میری تمہید سی اج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی وہ راٹر چلی آ جی آ رہا. میں کیا وہ جیل چو آ رہا، وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا، وہ قوم سے آ رہا، باہر حلوہ
پیسیاں تے مردانہ لڑا اڑا کے رفتہ لال سوا ہو کے آ گیا. میں کہا اینج نہیں پتر جے تو آ جاندہ کوٹ لکھپت جیل چو تاسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا جڑا 50 روپے دے سٹام دے نسیاسی انہوں لیڈر کیویں آکی ہوتا بھگوڑا آ رہا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. ایس تو بڑا اس نے دھوکہ کی ہو سکتا کہ ملک دے ظاہر اور باطن سامنے اور پوشیدہ تمام مسائل لا کے ایک جلسہ کیتا. میں کہا میاں صاحب ایجے نہیں آؤ ذرا چوک چاؤ بار یتیم خانے جا کے جلسہ کرو ایدھر لبرٹی چوک جا کے جلسہ کرو ایدھر مال روڈ تے نکلو تو انہوں لگے پتا کہ قوم دا بڑھ کی گیا. ایک غلط فہمیاں دور ہو گیا نا سارا قوم دے مسائل ارباں روپے لا کے اے جناب کہنے جی یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں, تحریک لبیک والے حق پر ہیں. آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو, لیکن ملک کے جناب تمام ڈی سیز, تمام شہروں کے سیز اور تمام جناب ان کے گماشتے جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں. جی لائیں اس جناب ارسطو جو کھوتا قسم کا ارسطو ہے جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جائیں. میں نے کہا اس کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی, قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا یار. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آئے گا, ہم تو بڑے یقین سے کہتے ہیں. ہاں وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے, اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے. ہاں وہ یقین بھی نہیں کہ جو صرف پکوڑوں اور پٹھوروں اور نہاری پر چلتا ہے. ہمارا یقین وہ ہے جو سامنے گولیاں دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتا, غیر متزلزل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں یہ ہے حضور کے دین جناب غلاموں کی شان. اور حضور کا دین آئے گا اور میرا مالک, میرا رب, میرا اللہ انشاءاللہ اپنی تدبیروں سے لائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب کہتے تھے تمام ایک پیج پر ہیں, وہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں, یاد ہے نا, ایسے بھول بڑی جلدی جاندی قوم. 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرے گی, اس کو لائے ہیں جناب, اور جناب یہ کریں وہ کریں, ایک پیج پر ہیں. ایک پیج یہ اپنے ٹکڑے کی دن لب دے ہی نہیں کتنے کی دن. ہاں جی, اور اب بھی سنا ہے ایک پیج پر ہیں. تو میں نے کہا آپ کو آپ کا پیج مبارک ہو. ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم اپنی ملت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور ہم ابھی نندن اور جناب مودی کے یار کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے, اور ہم قوم کے بھگوڑوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے. اور ہماری تاریخ گواہ ہے, یہ تو لائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ میں جو ماحول پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, اب پاکستان میں مسلط شدہ اور جناب امپورٹڈ شدہ اور جناب لندن کے بھگوڑے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے گدے نہیں آئیں گے. انشاءاللہ محمد عربی کے غلام آئیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ یار. ہاں اے دیکھو میں بڑی ذمہ داری نال اس منبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں
اے علماء بھی بیٹھے اے مشائخ بھی بیٹھے اے سادات بھی بیٹھے اے جناب سماجی اور سیاسی شخصیات بھی بیٹھ گیا اے مفتیان کرام بھی بیٹھے اے مفتی صاحب بھی بیٹھے اے در جناب ساڑھے اے جناب سارے ذمہ داران بھی بیٹھے اے سارے بیٹھے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا اے ثابت کر سکے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانہ دی حکومت کسی ایک شخص نے بھوک دی وجہ نہ خودکشی کی دی ہوئے ایک بھی اے بڑی ذمہ داری نہ کر کسی ایک بندے نے بھوک